دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، سرگشتہ و درماندہ، بے ہمت و ناکارہ، وارفتہ و سرگرداں، بے مایا و بیچارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ وابتلوا اختبروا، اختبروا نکال کر وابتلوا کے مراد معنی بیان کے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ الیتاما یعنی یتیموں کو، یعنی تم آزماؤ، اختبروا یعنی ان کا امتحان لو، الیتاما یتیموں کا، قبل البلوغ، قبل البلوغ یعنی بلوغت سے پہلے۔ قبل البلوغ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے وقت اختبار کو یعنی وقت آزمائش کو، کہ کب ان کا امتحان لیا جائے، ان کو آزمایا جائے، اس کے وقت کو بیان کیا۔ فی دینہم و تصرفہم فی احوالہم، ان کے دینی معاملات میں دیکھو کہ دینی معاملات میں کیسا ہے، اور اپنے معاملات کے اندر احوال میں تصرف کرنے کے متعلق دیکھو کہ وہ کیسا ہے۔ فی دینہم و تصرفہم فی احوالہم نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے محل اختبار کو بیان فرمایا، یعنی کہ کس چیز کے اندر ان کا امتحان لیا جائے، آزمائش کی جائے۔ حتی اذا بلغ النکاح، یہاں تک کہ یہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ ای صاروا اہلا لہ بالاحتلام او السن، صاروا اہلا لہ یعنی وہ نکاح کے اہل ہو جائیں، نکاح کے قابل ہو جائیں، احتلام کے ساتھ ذریعے سے، او السن یا عمر کے ذریعے سے۔ یہ صاروا اہلا لہ بالاحتلام او السن نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اصل میں بلوغت کی دو قسموں کو بیان فرمایا، ایک بلوغ حقیقی اور ایک بلوغ مجازی۔ بلوغ حقیقی مفسر رحمۃ اللہ نے بتایا کہ بلوغ حقیقی احتلام کے ذریعے سے ہوتا ہے، کہ جب بھی احتلام ہو جائے وہ حقیقی طور پر بالغ ہو جائے گا۔ دوسرا، اگر حقیقی بلوغ کا جو ہے علامت ظاہر نہ ہو تو پھر بلوغ مجازی کو مدار بنایا جائے گا، اور بلوغ مجازی ہے نکاح کا اہل ہو جائے، نکاح کا اہل ہو جائے۔ اب السنی یہ اسی طرف اشارہ ہے، تو بالاحتلامی بلوغ حقیقی کی طرف، اب السنی بلوغ مجازی کی طرف اشارہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں یعنی اس کی غرض ہوگی بلوغت کی دو قسموں کا بیان، بلوغ حقیقی اور بلوغ مجازی۔ آگے فرمایا وہ استکمال 15 سنة عند الشافعی رحمہ اللہ تعالی، فرمایا کہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ کہ ان کے نزدیک 15 سال کی عمر یعنی 15 سال کی عمر مکمل ہو جائے تو وہ حقیقتاً بالغ ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اس کے متعلق یہ ہے کہ اگر 18 سال کی عمر ہو جائے تو پھر وہ بالغ سمجھا جائے گا، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے کہ اگر 15 سال کی عمر سے پہلے اگر احتلام وغیرہ ہو جائے یا بلوغت کی علامات ظاہر ہو جائیں تو اس صورت کے اندر وہ بالغ سمجھا جائے گا، ورنہ جب 15 سال کی عمر پوری ہو جائے تو پھر اس وقت اس کے اوپر بلوغت کا حکم لگایا جائے گا اور بالغ سمجھا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی راجح قول 15 سال کی عمر کا ہی ہے، اور احناف کے نزدیک بھی مفتبی قول یہ بلوغت کے بارے میں 15 سال کا ہی ہے، بلوغ مجازی کے بارے میں۔ تو وہ استقبال سے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ فقہیہ کو بیان کیا، اور ساتھ ساتھ عند شافعی جیسے فرمایا تو ساتھ ساتھ اختلاف فقہا کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ بلوغت کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے، بلوغ مجازی کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ جب تم ان میں محسوس کرو، ابصرتم یعنی ابصرتم دیکھو، مطلب یہ ہے کہ محسوس ہی مراد ہے، اسی لیے ابصرتم سے مراد
ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ عقل کی آنکھوں سے مراد ہے کہ ابصرتم، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یقین کو بیان فرمایا، یعنی اس کا ترجمہ تو ہے فَإِنْ آنَسْتُمْ، جب تمہیں یقین ہو جائے، ابصرتم اسی وجہ سے نکالا، یعنی یہ بصارت سے نہیں بلکہ بصیرت سے ہے، یہ مرادی معنی بیان فرمایا آنستم کے کہ جب تمہیں یقین ہو جائے منہم رشدن، ان میں کچھ صلاحیت کا تمہیں یقین ہو جائے، صلاحاً نکال کر رشدن کے مرادی معنی بیان فرمایا فی دینہم ومالہم نکال کر محل رشد کو بیان فرمایا، فادفعوا الیہم اموالہم، تو تم ان کو ان کے مال دے دو، ان کے حوالے کر دو، ولا تأکلوها، اور تم ان کے مالوں میں سے مت کھاؤ، ایھا الاولیاء، ایھا الاولیاء نکال کر مخاطب ولا تأکلوها نہیں کے اندر جو مخاطب ہے ان کی تعیین کر دی کہ اے اولیاء یتامہ، یتیموں کے اولیاء اس میں سے تم مت کھاؤ، یہ تعیین مخاطب، اسرافاً ضائع کرتے ہوئے، یعنی بغیر حق نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اسرافاً کے مرادی معنی بیان فرمایا، یعنی ضائع کرنے کا مطلب یہی ہے کہ بغیر، یعنی تمہیں شرعاً حق نہیں ہے، کوئی حق اور کوئی صورت نہیں بن رہی، اس وقت بھی تم جو ہے اس میں سے مال لے لو، تو یہ اسراف سمجھا جائے گا۔ حال نکال کر مفسر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اسرافاً یہ ترکیب میں حال واقع ہوا ہے، یہ ترکیب نحوی کا بیان، وہ بداراً، اور اس کو زیادہ خرچ کرنے کے طور پر، یعنی ای مبادرین الی انفاقہا، مبادرین نکال کر مفسر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ بداراً مصدر اسم فاعل کے معنی میں، بداراً مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہے، الی انفاقہا نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے متعلق کو بیان کیا بداراً کے مخافتہ۔ اچھا، یہاں پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات دکھا دی ہے مبادرین انفاقہ، یعنی اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں کہ یعنی اس کو خرچ، یعنی ان کے مال کو خرچ کرنے میں آگے سے آگے بڑھتے ہوئے مت کھاؤ، مبادرین مخافتہ، یعنی اس خوف سے، مخافتہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاز مرسل مضاف محذوف کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کے غرض مجاز مرسل حذف مضاف کا بیان، این یکبروا، اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں، رشدا نکال کر مراد معنی بیان فرمایا یکبروا کے، فیلزمکم تسلیمھا الیہم، تو جب یہ بڑے ہو جائیں گے، عقل مند ہو جائیں گے، تو پھر تمہیں جو ہے نا ان کا مال ان کے حوالے کرنا تم پر لازم ہو جائے گا، تو تم اس خوف سے ان کا مال مت کھاؤ جلدی جلدی، تو فیلزمکم تسلیمھا الیہم نکال کر ہمارا بیان فرما دیا ان یکبروا کا۔ ومن کان، اور جو من الاولیاء نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے من مبہم جو ہے من کانا کے اندر، اس من مبہم کو بیان کر دیا، یعنی اولیاء میں سے غنیًا، جو غنی ہو، فلیستعفف، اس کو چاہیے کہ وہ پاک دامنی اختیار کرے، مطلب یہ کہ وہ یتیموں کا مال استعمال کرنے سے خود کو بچائے، یعف نکال کر مفسر رحمۃ اللہ نے بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ فلیستعفف میں جو سین اور تا ہے، یہ باب استعمال کا وزن پر جو ہے، یہ سین اور تا طلب کے لیے نہیں ہے کہ عفت طلب کریں، بلکہ فرمایا کہ عفت اختیار کریں، تو یہ عفت نکال کر بتایا کہ سین تا طلب کے لیے نہیں ہے، یعف عن مال الیتیم، عن مال الیتیم نکال کر ما عنہ الاستعفاف کو بیان فرمایا کہ کس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں، پاک دامنی اختیار کریں، یتیم کا مال کھانے سے، وَيَمْتَنِعُ مِنْ أَكْلِهِ، اور اس کے کھانے سے رکے، یہ فَلْيَسْتَعْفِفْ کے مرادی معنی بیان فرمائے، یعنی پاک دامن اپنے آپ کو بچائیں، یعنی پاک دامنی اختیار کریں، اس کا مطلب مراد کیا نکلتی ہے کہ ان کا مال نہ کھائیں۔ ومن کان فقیرا، اور جو فقیر یعنی جو غریب ہو، فقیر، فلیأکل یعنی جو ولی، یہاں پر اگرچہ ومن کان کے بعد من الاولیاء نہیں نکالا، لیکن وہ اوپر آ چکا ہے، تو اس لیے پتہ چل گیا کہ یہاں پر ولی ہی مراد ہے کہ جو ولی فقیر ہو، فلیأکل تو وہ کھا لے، منہ یتیموں کے مال سے، منہ نکال کر متعلق کو بیان فرمایا، بالمعروف معروف اندازے کے مطابق، یعنی بقدر اجرت عملہ، بقدر اجرت عملہ، یعنی وہ جو یتیم کی پرورش کر رہا ہے، اس کی نگرانی نگہبانی کر رہا ہے، تو اس کی جو اجرت بنتی ہو، لیکن یہ فقیر کے لیے
یہ امیر کے لیے نہیں، یہ فقیر کے لیے اجازت ہے، جو غریب اور فقیر ہو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ جو ہے اجرت، یہ جو عمل ہے جو اس کی کر رہا ہے تربیت پرورش وغیرہ، اس کی اجرت کے یعنی اس عمل کی جو اجرت بنتی ہو بس اجرت کے بقدر لے لے۔ تو یہ نکال کر بالمعروف میں کئی مرادیں ہیں، تو یہاں پر مرادی معنی کی تعیین کر دی مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہاں بالمعروف سے مراد یہ ہے کہ اپنے عمل کی اجرت کے بقدر لے سکتا ہے اس میں سے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، جب تم ان کو دے دو، إِلَى الْيَتَامَى، یعنی یتیموں کو دے دو، اموالہم، جب ان کے مال ان کو دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو تم اس بات پر ان پر گواہ بنا لو، یعنی تم نے ان کو یتیموں کو ان کا مال دیا، اس بات پر تم گواہ بنا لو، أَنَّهُمْ تَسْلِمُوهَا وَبَرِئْتُمْ، کہ تم نے مال ان کو دے دیا اور تم ان کے مال سے اب بری ہو گئے۔ یہ نکال کر أَنَّهُمْ تَسْلِمُوهَا وَبَرِئْتُمْ نکال کر مشہود بھی کو بیان فرمایا۔ آگے لِأَلَّا يَقَعَ اختلاف، تاکہ اختلاف، اس کی وجہ اور علت کیا ہے وہ علت کو بیان فرمایا کہ تاکہ اختلاف واقع نہ ہو جائے کہ وہ کہہ دیں بڑے بعد میں کہ مجھے مال نہیں دیا اور تم کو کہ مال دے دیا، تو گواہ ہوں گے تو معاملہ صاف ہو جائے گا۔ فَتَرْجِعُوا إِلَى الْبَيِّنَةِ، اگر اختلاف واقع ہو جائے تو اس صورت میں پھر تمہیں بینہ کی طرف جانا پڑے گا، گواہ قائم کرنی پڑے گی۔ تو یہ اختلاف واقع ہوگا تو اس کے ثمرے کو بیان فرمایا کہ تمہیں گواہ تو بینہ قائم کرنی پڑے گی، اور گواہ جب پہلے بنا لیے ہوں گے آرام سے بینہ پیش کر دو گے تم۔ وَهَذَا أَمْرُ إِرْشَادٍ، فرمایا کہ یہ جو ہے حکم جو ہے یہ حکم وجوبی نہیں ہے، یہ حکم استحبابی ہے، استحبابی وہ حکم ہے اور یعنی وجوبی حکم نہیں ہے۔ وَهَذَا أَمْرُ إِرْشَادٍ نکال کر مسئلہ فقہیہ کو بیان فرمایا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ، اور کافی ہے اللہ تبارک و تعالی، الباء زائدۃ نکال کر فرمایا کہ باللہ پر جو با ہے یہ با زائدہ ہے، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بلاغت کو بیان فرمایا، اس کے غرض ہے بیان بلاغت۔ حسیبہ، حساب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، محاسبہ کرنے کے لیے۔ حافظاً، حافظاً نکال کر حسیباً کے مرادی معنی بیان فرمائے۔ لأعمال خلقہ، لأعمال خلقہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے متعلق کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنے مخلوق کے اعمال کا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ محاسبہم، وہ محاسب نکال کر معنی ثانی کو حسیباً کے معنی ثانی یعنی دوسرے معنی کو بیان فرمایا، حفاظت کرنے کے لیے بھی کافی ہے اور محاسبہ کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ وَنَزَلَ رَدًّا لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةُ مِنْ عَدْمِ تَوْرِيثِ النِّسَاءِ وَالصِّغَارِ۔ وَنَزَلَ، یہاں سے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے شان نزول کو بیان فرمایا کہ یہ نازل ہوئی یہ آیت آگے آنے والی ان لوگوں کے رد میں جو جاہلیت پر تھے، یعنی جو جاہلیت کی ہوتی کہ وہ کیا تھی، من عدم توریث النساء والصغار، کہ یعنی بچوں اور عورتوں کی وارث نہ بننے کا جو حکم ہے، یعنی یہ لوگ بچوں اور عورتوں کے بھی وارث بن جاتے تھے، ان کو بھی وراثت سمجھتے تھے۔ تو من عدم توریث النساء والصغار نکال کر جو لما کے اندر ما ہے اس مبہمہ کا بیان ہے۔ للرجال، فرمایا کہ مردوں کے لیے الاولاد والاقرباء، الاولاد والاقرباء اقرباء نکال کر مفسر رحمۃ اللہ فرمایا کہ الف لام الرجال پر جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے۔ نصیب، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے یعنی مقررہ حصہ ہے۔ حظ، حظ نکال کر نصیب کے مرادی معنی بیان فرمایا۔ مما ترک الوالدان والاقربون، اس مال میں سے جو کچھ والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں۔ المتوفون، المتوفون نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ الوالدان اور الاقربون پر جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کے ہیں دونوں۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ، اور عورتوں کے لیے بھی ان کے والدین یا قریبی رشتہ دار جو کچھ مال چھوڑے اس میں سے حصہ مقرر ہے۔ مما قل منہ، اس میں سے کم ہو، ای المال یعنی مال، منہ المال نکال کر متعلق کو بیان فرمایا، اور المال نکال کر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ منہ ہا ضمیر کا مرجع کو بیان فرمایا، متعلق بھی بنا سکتے ہیں اور ضمیر کا مرجع بھی اس کو بنا سکتے ہیں۔ او کثر، مال کم ہو، او کثر یا زیادہ ہو۔
لیکن حصہ مقرر ہے. جعلہ اللہ، جعلہ نکال کر فعل کو بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، مقرر کیا ہے. اللہ نکال کر فاعل کو بیان فرما دیا. نصیباً یہ حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا. مفروضاً ایک متعین حصہ، اس کا ترجمہ متعین حصہ، یہ زیادہ بہتر. مقطوعاً یہ لغوی معنی بیان فرمایا مفروضاً کے. مقطوعاً مطلب الگ کیا ہوا، جدا کیا ہوا، مطلب یہ کہ متعین ہے، جو حصہ متعین ہو گیا تو وہ دوسروں کے حصوں سے الگ اور جدا ہو گیا، تو اس لیے مقطوعاً لغوی معنی ہے مفروضاً کے، اور اسی لیے میں نے ترجمہ بھی مفروضاً کا متعین حصہ کیا ہے. بتسلیمہ الیہم مفروضاً مقطوعاً، اس کی صورت کیا ہے؟ تصویر کو بیان فرمایا بتسلیم الیہم کہ ان کو مال ان کے حوالے کر دیا جائے. پتہ چلا ان کا حصہ کب کہلائے گا اس کے اندر کہ یہ مفسر رحمۃ اللہ تو صورت کو بیان فرما دیا، لیکن اس کے اندر ایک اور عظیم نقطہ اس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ مرد ہو یا عورت، ان کا حصہ کب مقرر ہوگا، ان کا حصہ متعین حصہ یا ان کا حصہ اس وقت کہلائے گا جب ان کو حوالے کر دیا جائے گا. بہت اہم نقطہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے پتہ چلتا ہے. اس سے مراد اس کا مطلب یہ کہ آج کل جو لڑکیوں سے معاف کروا لیتے ہیں، بیٹیوں سے حصہ معاف کروا لیتے ہیں، وہ ان کا حصہ معاف ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اب تک ان کا حصہ مقرر کر کے دیا ہی نہیں گیا ہے. یعنی تو جو اس کا مطلب یہ ہوا گویا کہ جو لڑکیوں نے بیٹیوں نے اگر معاف کیا ہے تو معاف ہی نہیں ہوا، کیونکہ ان کا حصہ تو ابھی ہوا ہی نہیں ہے، ان کا حصہ تو ابھی الگ ہوا ہی نہیں تھا، یعنی ان کا حصہ ان کو ملا ہی نہیں تھا. پتہ چلا بتسلیم الیہم یہ حصہ متعین اور مقرر جبھی ہوگا جب ان کو ان کے حوالے کر دیا جائے گا. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اور جب تقسیم کے وقت لِلْمِيرَاثِ نکال کر متعلق کو بیان فرمایا کہ میراث کی وراثت کے تقسیم کے وقت اگر حاضر ہو جائے اولو القربہ قریب رشتہ دار، ذو القرابہ نکال کر بتایا کہ قربہ جو ہے یہ مصدر ہے. ممن لا یرث کون سے قرابت دار، کون سے قریب رشتہ دار؟ ان لوگوں میں سے جو وارث نہیں بن رہے. مثال کے طور پہ بیٹے موجود ہیں، پوتے آ گئے، یا اور کوئی بہن بھائی آ گئے، بیٹے موجود ہیں، پھر اس صورت میں بہن بھائی آ گئے وغیرہ وغیرہ. ممن لا یرث جو وارث نہیں بن رہے، تو یہ ذو القربہ یعنی ذی قرابت کی تعیین کر دی مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ممن لا یرث نکال کر. والیتامہ اور یتیم آ جائے، والمساکین اور مسکین آ جائے، فارزقوہم منہ تو تم اس میں سے ان کو کچھ دے دو. شیئن نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا منہ کے اندر من جو ہے یہ تبعیضیہ ہے، یعنی کچھ تھوڑا بہت مال دے دو، سارا مال دینے کی ضرورت نہیں ہے. قبل القسمت نکال کر فارزقوہم منہ کے محل عام کو بیان فرما دے، یعنی تقسیم سے پہلے اگر یہ لوگ آ جائیں تو ان کو کچھ دے دو. وقولو اور اگر یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب سارے ورثہ حاضر بھی ہوں اور سارے ورثہ بالغ بھی ہوں. آگے فرمایا وقولو اور تم کہو ایو الاولیاء، اولیاء کو یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مخاطب کی تعین کر دی وقولو کے اندر. لہم ان سے کہو اذا کان الورثۃ کب کہو ان سے یتیموں سے؟ اذا کان الورثۃ صغارا کہ جب کہ ورثہ نابالغ بھی ہوں، یعنی بچے ہوں نابالغ ہوں، اور نابالغ کی اجازت معتبر نہیں ہوتی. اس لیے قول آگے جو قول معروف بیان فرمایا اس کی شرط کو، یعنی اگلی عبارت کی شرط کو کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قول کی شرط کا بیان ہے کہ جب ورثہ میں بچے بھی ہوں چھوٹے بھی ہوں تو قولا معروفا تو ان سے اچھی بات کہہ دو. جمیلا نکال کر معروفاً کے مرادی معنی بیان فرمائے. بِأَن تَعْتَذِرُوا إِلَيْهِمْ أَنَّكُمْ لَا تَمْلِكُونَهُ وَأَنَّهُ لِلصِّغَارِ. اس کی صورت کیا ہے کہ قول جمیل کی صورت کیا ہے؟ اس صورت یہ ہے کہ تم ان سے معذرت کرو ان سے کہ انکم کہ ہم جو ہے یعنی اپنے بارے میں کہ ہم اس چیز کے مالک نہیں ہیں، کیونکہ ورثہ بچے ہیں، بچے ورثہ بھی ہیں اور بچوں کی گواہی اور بچوں کی اجازت بھی معتبر نہیں ہے، لہذا ہم اس چیز کے مالک نہیں ہیں اور ہم نہیں دے سکتے. یہ تقسیم سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. ہاں اگر یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے، اگر مال تقسیم ہو گیا، سب کو اپنے اپنے حصے مل گئے، تو پھر اگر کوئی بالغ اپنے حصے میں سے کچھ دینا چاہے، سارا کچھ تھوڑا بہت ان جو حاضر ہوگا یتامہ یا قربا بالقربہ، وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے. یہ تقسیم سے پہلے کی بات ہے، وہ دے سکتے ہیں.
وہذا قیل، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ منسوخ، بعض نے فرمایا کہ یہ منسوخ ہے، وقیل لا ولکن تہاون الناس فی ترکہ وعلیہ فہو ندب، بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں یہ منسوخ نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس کے چھوڑنے میں یعنی اس کے معاملے میں لوگوں نے بہت کوتاہی کی ہے، وعلیہ، اور اس پر کہ فہو ندب، کہ یہ یعنی فتویٰ مفتہ بھی قول بھی یہ ہے کہ یہ اس امر بھی استحباب کا ہے، یہ امر بھی امر استحبابی ہے، امر وجوبی یہ نہیں ہے، لہذا وہذا قیل سے منسوخ یہ آیت کو بیان کیا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ آیت، یہ حکم، اس آیت کا حکم منسوخ ہے۔ وعن ابن عباس واجب، یہ قرینے کو بیان فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ یہ واجب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔